बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट में जितने भी पुलिस अफसरान हैं वो भले CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना हों या बाकी लोग हों, उनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, मैं कहता हूँ कि देर आयद दुरुस्त आयद। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले पर इलेक्शन कमीशन के पास जाता रहा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई रिस्पॉन्स ना आया, जिस बुनियाद पर यह दरख्वास्त फिर लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि जो एक अहम तफसील सामने आई है और वो है लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के मुकदमात के अखराज की जो दरख्वास्त थी, उस पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PTI रहनुमाओं और इमरान खान के खिलाफ जो JIT बनाई गई है, उसी बिलाल सिद्दीक कमियाना की सरबराही में उसको चैलेंज कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके ऊपर आज समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि ये जिन लोगों के ऊपर हमने दरख्वास्तें दी, जो लोग हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, जो ज़िले शाह कत्ल में मुलव्वस थे, जिन लोगों ने उनको दौरान हिरासत कत्ल किया, जिनके ख़िलाफ़ हमने बाकायदा दरख्वास्त दायर की, उन लोगों को अगर वो JIT बना के हमारे खिलाफ तहकीकात शुरू कर देंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा। PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम JIT को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस ने इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए हुए हैं। अदालत में जमा कराई गई दरख्वास्त में कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी JIT बनाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दर्ज मुकदमात में दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं लग सकती, ना ही उसकी तहकीकात के लिए ये JIT बन सकती है। हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई JIT पॉलिस रूल्स के भी खिलाफ है। दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई कि अदालत JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे और अदालत JIT के कन्वीनियर को तलबी के नोटिस जारी करने से रोक दे, जिसके ऊपर अदालत में समाअत हुई। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। उन्होंने समाअत की और फवाद चौधरी अदालत में पेश हुए तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने JIT को काम से जो रोकने की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील फवाद चौधरी ने अदालत में कहा कि JIT की तश्कील गैर कानूनी है। जिस IG की निगरानी में JIT काम करेगी वो भी जो इसमें प्रपोज्ड अक्यूज्ड हैं, मुजव्वज़ा मुल्ज़िम हैं। JIT की तश्कील के लिए हुकूमत ही हुक्म जारी कर सकती है। JIT की तश्कील हुकूमत ने नहीं की, इसलिए कलअदम किया जाए। सरकारी वकील ने दलाल देते हुए कहा कि हमने इस मामले की शफाफ तहकीकात के लिए JIT बनाई है, जिसमें तमाम महकमों के लोग शामिल हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत JIT को काम से रोके। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अभी हम सरकारी वकील से रिपोर्ट मांग रहे हैं, अभी हुक्म इम्तना नहीं देते, अभी कौन सा कुछ JIT ने रिपोर्ट बना देनी है, तो अभी हम उनसे रिपोर्ट मांग लें। आपके जो ऑब्जर्वेशन हैं या जो आपके इल्ज़ामात हैं दरख्वास्त में, उस पर उनसे हम जवाब मांग लें। फवाद चौधरी ने कहा अगर JIT को काम से नहीं रोका गया तो ये दरख्वास्त हमारी खारिज तस्वुर होगी, फिर इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो अदालत ने कहा 3-4 दिन से कुछ नहीं होता, आज बुध है, सोमवार वाले दिन के लिए नोटिस जारी कर देते हैं, रिपोर्ट तलब कर लें, उसके बाद हम इसके ऊपर हुक्म इम्तना अगर रिपोर्ट में देख कर और आपके जो बयान जो आपके दलाइल हैं उनको सुनने के बाद अदालत इसको फैसला कर देगी। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने कहा कि हम इसके ऊपर रिपोर्ट मांग रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा एक दिन में इमरान खान पर दहशतगर्दी के 15 केस कर दिए। अदालत ने कहा अदालत के सामने यह सवाल भी है कि अगर पुलिस नहीं तो तफ्तीश कौन करेगा। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क देते हुए कहा कि अदालत ने यह भी देखना है कि JIT की तश्कील के लिए काबीना से मंजूरी हुई है या नहीं हुई, और क्या जो मौजूदा हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, क्या निगरान हुकूमत की जो काबीना है, क्या उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो इस तरह के मामलात करे और इस तरह के मामलात में वो दखल अंदाजी करे। क्या इस निगरान काबीना की वही हैसियत होगी जो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस में जिस काबीना का जिक्र किया गया है और जिस हुकूमत का जिक्र किया गया। बहुत बड़ा सवाल जस्टिस फारूक हैदर साहब ने असल में जो मोहसिन नकवी है उसकी जो शहर आ गया है उससे पकड़ लिया है। उसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएं। जस्टिस फारूक हैदर साहब ने कहा कि असल सवाल फवाद चौधरी साहब ये है कि क्या काबीना की मंजूरी ली गई है ये JIT बनाने के लिए, हम रिपोर्ट हमें आने दें, हमारे पास तफसीलात आ जाएं, फिर सवाल अगला ये होगा कि क्या ये काबीना एलिजिबल है
کہ وہ اس طرح کا کوئی جے ٹی بنا سکے یا اس طرح کی جے ٹی کی منظوری دے سکے، یہ چیزیں عدالت نے کہا ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس پر آرڈر بھی جاری کریں گے۔ تو سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے، 10 اپریل تک۔ اور فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جے ٹی کو لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے چیلنج کیا ہے، ضلع شاہ قتل کیس کا مرکزی مجرم تفتیش کرے گا، قتل کس نے کیا، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سی سی پی او لاہور کی جے ٹی میں پیش ہوں۔ فواد چودھری نے کہا جو مسجد اقصی میں ہوا ایسے ہی مناظر لاہور کی سڑکوں پر تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے ان ساری چیزوں میں ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم قانون کے دائرہ اختیار میں رہنے والے لوگ ہیں، اس وجہ سے ہم عدالتوں میں آ رہے ہیں تاکہ ہمیں انصاف مل سکے۔ شہباز گل کو لارجر بینچ کی جانب سے باہر جانے کی 4 ہفتوں کی جو ون ٹائم پرمیشن دی گئی تھی، شہباز گل نے آج لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ وہ جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے 5 تھانوں کی پولیس وہاں پر موجود تھی، اور ان کو خطرہ یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور انہوں نے درخواست یہ دائر کی جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں لگی کہ میرے خلاف جو مقدمات ہیں اس کی رپورٹ دی جائے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے حفاظتی ضمانت دی جائے۔ عدالت نے سماعت کل تک کے لیے شہباز گل باہر نہیں جا سکے، اور انہوں نے آج لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کل تک سماعت ملتوی کی ہے اور رپورٹ مانگی ہے وفاقی حکومت سے بھی اور صوبائی حکومت سے بھی، اور کل لاہور ہائی کورٹ حفاظتی ضمانت کے حوالے سے فیصلہ جاری کرے گی اور پھر شہباز گل کے لیے بیرون ملک جانا پاسبل ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کے خلاف مقدمات کے اخراج کے لیے جو درخواست دائر کی گئی تھی اس میں جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ عمران خان کے خلاف 121 مقدمات کے اخراج کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے جو سماعت کر رہا تھا۔ اس میں ایک آبجیکشن ریز کیا گیا تھا رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ جب بھی آپ کسی مقدمے کو ایف آئی آر کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ ایف آئی آر کی مصدقہ کاپی لگاتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے فوٹو کاپیز لگائی تھیں، مصدقہ کاپیز نہیں لگائی گئی تھیں۔ اس پر میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں تو چونکہ وہ بہت زیادہ ایک بڑی ٹیم ہے تو وہ کام ایک دوسرے پر ڈالنے کی وجہ سے چیزیں پھر خراب ہو جاتی ہیں، اور مصدقہ ایف آئی آر تو ضروری ہے اور وہ ایزیلی مل جاتی ہے، لیکن چونکہ عمران خان کے خلاف مقدمات ہیں تو عمران خان کے خلاف مقدمات میں پولیس فریق بنی ہوئی ہے، تو وہاں پھر مصدقہ کاپی کا ملنا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر اب تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ انتظام کر دیا گیا ہے کہ وہاں سے آپ کو ایف آئی آر کی نقل مل جاتی ہے، تو اب اور کون سا ڈاکومنٹ ہے کہ جس پر مصدقہ کاپی مانگی جا رہی ہے عدالت کی جانب سے، کیونکہ ایف آئی آر کی حد تک عدالت اب ریلیف دیتی ہے کہ آپ اگر وہ پرنٹڈ کاپی لگا دیں تو وہ چل جاتی ہے، لیکن یہاں پر اعتراض یہ ہوا تھا کہ آپ نے جو مصدقہ نقول فراہم نہیں کی، مختلف جو دستاویزات ہیں ان کی آپ نے اٹیسٹڈ کاپیز نہیں دیں، اس کا رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے جو ہے وہ سماعت کی۔ دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ مقدمات کی مصدقہ نقول کی فراہمی بڑا ایشو نہیں ہے، عمران خان کے خلاف سیاسی دباؤ پر 121 جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں، پنجاب کے درج 13 مقدمات کو فوری خارج کرنے کا حکم دیا جائے۔ عمران خان پر دہشت گردی اور قتل کے مقدمات سیاسی جدوجہد سے باز رہنے کے لیے درج کیے گئے۔ آئین پاکستان ہر شہری کو سیاسی اور جمہوری جدوجہد کی آزادی دیتا ہے، عدالت بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات کو خارج کرے۔ تو جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے رجسٹرار آفس کے اعتراض کو برقرار رکھا، اور جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے کہا کہ آپ مصدقہ نقول منگوا لیں، آپ وہ آفس میں جمع کروا دیں، اگلے ہفتے کے لیے ہم کیس کو مقرر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا یہ اعتراض ختم ہو جائے، تو پھر ہم میرٹ کے اوپر آپ کا کیس سن لیں۔ اب علی باقر نجفی صاحب چونکہ دہشت گردی کے مقدمات کی ڈویژن بینچ کو ڈی بی کو وہ ہیڈ کرتے ہیں، ان کے پاس ہی کیس لگنے تھے، تو انہوں نے رجسٹرار آفس کا جو اعتراض ہے اس کو برقرار رکھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو کہا کہ آپ مصدقہ نقول جمع کروا دیں، اگلے ہفتے کے لیے آپ کی درخواست مقرر کر دیں گے، تو آپ اگلے ہفتے اس کے اوپر پھر ہم میرٹ کے اوپر آپ کو سن لیں گے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بطور جماعت درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ تھرو دائر کی گئی ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ مسٹر فواد احمد چودھری کی جانب سے۔ جو یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں فریق بنایا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، فیڈریشن آف پاکستان کو، پروونس آف دی پنجاب کو، گورنمنٹ آف دی پنجاب کو، اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کو۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ افسران تھے
جو 21 کے قریب ایک لسٹ دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن کو کہ یہ حمزہ شہباز کے دور میں تھے اور حمزہ شہباز کے دور میں جو افسران تھے ان کو نہ لگایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ پہلے جب جو لا آفیسرز تھے، لا آفیسرز کے کیس میں یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ نہ پرویز الہی کے دور کے لا آفیسرز کو لگایا جائے، نہ حمزہ شہباز کے دور کے لا آفیسرز کو لگایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ حمزہ شہباز کے دور کے جو لا آفیسرز ہیں ان کو نہ جو افسران ہیں وہ بیوروکریسی میں ہوں یا وہ پولیس افسران ہوں ان کو نہ لگایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو یہ درخواست دی تھی اور الیکشن کمیشن نے اس درخواست پر فواد چودھری خود پیش ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پیش ہوئی، شاہ محمود قریشی گئے، اسد عمر گئے، وہاں جا کے ملاقات کی چیف الیکشن کمشنر سے، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی، جس پر یہ معاملہ پھر لاہور ہائی کورٹ میں آ گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں ان تمام کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس میں جو لسٹ لگائی گئی ہے، نبیل اوان، یہ بیوروکریٹس ہیں، نبیل اوان، کیپٹن ریٹائرڈ عثمان، عمر شیر چٹھا، سمیر سید، محمد علی رندھاوا، اجمل بھٹی، احمد رضا سرور، عامر کریم خان، ڈاکٹر راشد منصور، عامر خٹک اور سید علی مرتضیٰ، یہ بیوروکریٹس ہیں۔ پولیس افسران میں بلال صدیق کمیانہ جو سی سی پی او لاہور ہیں، کیپٹن عثمان انور جو آئی جی ہیں، کیپٹن سہیل چودھری، رو سردار علی خان، رضا صفدر کاظمی، ڈاکٹر عابد خان، حافظ عطا الرحمان، بابر سرفراز الپا، سہیل ظفر چٹھا، رانا ایاز سلیم، سید علی ناصر رضوی، ان کو چیلنج کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف کیسز میں ملزمان ہیں، تو ان کا پنجاب میں رہنا الیکشن کے صاف شفاف الیکشن کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی تھی لیکن الیکشن کمیشن نے ہماری درخواست پر فیصلہ نہیں دیا، اس وجہ سے ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے جیسے لا افسران کو ہٹا دیا تھا جو حمزہ شہباز کے دور کے تھے، تو یہ جو افسران ہیں حمزہ شہباز کے دور کے، ان کو باز رکھا جائے کہ یہ پنجاب میں الیکشن کے دوران ان کی ڈیوٹی نہ لگائی جائے، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بناتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم کارروائی تھی جس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اب یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے، کل اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ فواد چودھری کی جانب سے یہ درخواست ہے اور انشاءاللہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر بہت امید ہے ریلیف ملنے کی، یہ ریلیف مل گیا تو یہ کمر ٹوٹ جائے گی پی ڈی ایم کی اور محسن نقوی کی۔ اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔